اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، فرمایا وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ عہد۔ بات ہو رہی ہے براہ راست بنی اسرائیل کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کریں جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، لیکن یہ بات بتائی جا رہی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یقیناً اس بات کے اندر اس امت کے لیے ہدایت، رہنمائی اور نصیحت موجود ہے۔ فرمایا وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، کس بات کا؟ فرمایا لا تسفکون، کہ تم ہرگز نہیں بہاؤ گے دماءکم، اپنا خون۔ اپنا خون کون بہاتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں بہاتا۔ کوئی بندہ ہمیشہ دوسرے بندے کا ہی خون بہاتا ہے، دوسرے کا قتل کرتا ہے، دوسرے پہ حملہ کرتا ہے۔ تو گویا میرے اللہ نے ارشاد فرمایا بندے کو قتل کر دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا ہے۔ تو فرمایا ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہ ہی تم نکالو گے انفسکم، اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تم ایک دوسرے کو اتنا مجبور کر دو کہ وہ گھر چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو جائے، کہ کسی کو جلا وطن کر دیں اور کسی کو نکال دیں اس کے گھر سے۔ فرمایا اس بات کا بھی تم سے عہد لیا تھا کہ یہ جو انسانیت کے حقوق ہیں ان حقوق کو بھی تم نے پورا کرنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ثم اقررتم، اور یہ صرف حکم نہیں تھے کہ ہم نے بات پڑھ کے سنا دیے، یہ وہ باتیں تھیں کہ ہم نے احکام جاری کیے اور تم نے قبول بھی کیا کہ باری تعالیٰ یہ بات ٹھیک ہے، ہم کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی بھی نہیں کریں گے، اور کسی کو اس کی رہائش سے، اس کے گھر سے ہم باہر بھی نہیں نکالیں گے۔ ثم اقررتم، میرے اللہ نے فرمایا پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات کے خود گواہ بھی ہو کہ یہ احکام جو ہے یہ تمہیں دیے گئے تھے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ثم انتم، پھر تمہاری پوزیشن یہ ہو گئی ہؤلاء، کہ تم ہی وہ ٹھہرے، تقتلون، کہ جو قتل کرنے لگے، انفسکم، باہم ایک دوسرے کو، اپنے آپ ہی کو تم قتل کرنے لگ پڑے، وتخرجون، اور تم نکالنے لگ پڑے، فریقا، ایک جماعت کو، منکم، جو تم ہی میں سے تھی، من دیارہم، ان کے گھروں سے، کہ تم حملہ کر دیتے، لڑائیاں کر لیتے، ایسی دشمنیاں پیدا کر لیتے کہ تمہارے اپنے ہی اڑوس پڑوس میں رہنے والے، تمہارے اپنے ہی بہن بھائی وہ گھر چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو فرمایا تم نکالنے لگ پڑے ایک گروہ کو اس کے گھروں سے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے تظاہرون، اور تم مدد کرنے لگ پڑے، چڑھائی کرنے لگ پڑے، علیہم، ان پر، بالاثم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور سرکشی کے ساتھ۔ تم گناہ کے اندر بھی آگے بڑھنے لگ پڑے اور سرکشیوں کے اندر بھی تم آگے بڑھنے لگ پڑے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَإِن یَأْتُوکُم، اور اگر وہ آ جاتے تمہارے پاس، وہ جنہیں مجبور کر کے تم نے ان کے گھروں سے نکال دیا ہے، جن پر تم نے ظلم کیا ہے، جن پر تم نے زیادتی کی ہے، فرمایا اگر وہ تمہارے پاس آ جاتے اور ان کی حالت یہ ہوتی کہ اسارا، کہ وہ قیدی بن کے آ جاتے، جب یقیناً مظلوم ہو کے نکلے، ان کا جو کچھ تھا ان کے گھر میں ہی لٹ گیا، ان کے اپنے علاقے کے اندر ہی لٹ گیا، ان کے شہر اور ان کے گاؤں والوں نے ہی انہیں مجبور کر کے نکال دیا وہاں سے، اور وہاں سے نکلے اور باہر جا کے کسی بڑے جتھے کے ہاتھ آ گئے جو ان سے بھی بڑے ظالم لوگ تھے، انہوں نے انہیں پکڑا تو انہوں نے کہا چلو ان کی جیبوں سے کچھ نہیں نکلتا تو انہیں بیچ دیتے ہیں، انہیں بیچ کے تو چلو ان سے کچھ اس انداز کے ساتھ مال اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ پھر تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کر،
پھر تمہاری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ تفادوہم، تم ان کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو کہ یہ ہمارے چاچے کا بچہ ہے، بیٹا ہے، تو چلو اس کے کچھ پیسے میں دے کے اسے آزاد کروا دیتا ہوں، یہ ہماری پھوپھو کا بیٹا ہے تو اسے میں آزاد کروا لیتا ہوں، یہ ہماری قوم کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، یا کم از کم ہمارے شہر کا ہی ہے۔ تو فرمایا پھر تم ان کا فدیہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو۔ یہ بات فرما کے میرے اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام تھا تم پر، علیکم تم پر، اخراجہم، پہلے ہی ان کے گھروں سے باہر نکالنا، کہ پہلے تم آپ انہیں نکالا ہے اور پھر جب وہ پکڑ کے آ گئے ہیں تو اب تم ان کی ضمانت کروانے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہو، اب تم ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہو، اور اب تم ان کے بارے میں وہ جو ان کے ڈنڈ لگایا جا رہا ہے، وہ جو ان کے بدلے میں فدیہ دیا جا رہا ہے، تم فدیہ دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہو، تاکہ لوگ کہیں کہ یار فلاں بندہ پھنس گیا تھا اور انہوں نے اس کے پیسے بھرے ہیں اور پیسے بھر کے نا تو آزاد کروا دیا ہے۔ تو فرمایا اس واہ کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے افتؤمنون ببعض الکتاب، افتؤمنون، کیا تم ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتاب، بعض کتاب پر، وتکفرون، اور تم انکار کر دیتے ہو بعض کتاب کا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی کسی صورت کسی بندے کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو مجبور کرے یا اپنے بھائی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن پیارے جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری حالت اور پوزیشن یہ ہو گئی ہے، چاہے جائے کہ بھائی بھائی کے کام آئے، ہمارے ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک بھائی مجبور ہو گیا ہے اور مجبوری کی پوزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اسے اپنی پراپرٹی بیچنا پڑ گئی ہے، مجبوری اس کی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ باقی پراپرٹی کی چیزیں تو اپنی جگہ پہ رہ گئی جو سیل کرنی پڑ گئی ہیں، اب بھائی کو گھر بیچنا پڑ گیا ہے۔ لیکن آج بھائی کی دکان سیل ہو رہی ہوتی ہے تو خریدنے والا کون ہوتا ہے؟ بھائی خریدنے والا ہوتا ہے، چاچے کا بیٹا خریدنے والا ہوتا ہے، بابے کا بیٹا خریدنے والا ہوتا ہے۔ بھائی اپنی پراپرٹی سیل کر رہا ہے، مجبور ہو گیا ہے، گردے کام نہیں کر رہے، مجبور ہو گیا ہے، کینسر آخری سٹیج پہ جا پہنچا ہے، بھائی مجبور ہو گیا ہے کہ باقی سب کچھ کیا ہے، اب وہ سر چھپانے کے لیے ایک گھر تھا اس کے پاس، وہ گھر بھی دے رہا ہے تاکہ چلو کچھ پیسے آ جائیں گے تو اس سے وہ اپنا علاج کروانے کے لیے میں کامیاب ہو جائے۔ اور جب ایسی پوزیشن آ جاتی ہے، اتنی مجبوری آ جاتی ہے، تو اتنی مجبوری کے اندر بھی وہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے بہت قریب کے، وہ اس کی پراپرٹی خرید رہے ہوتے ہیں۔ گویا میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ باتیں صرف بنی اسرائیل کی نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کی مجبوریوں سے یوں فائدہ اٹھاتے۔ فرمایا اگر آج تم بھی اپنے بہن بھائیوں کی مجبوریوں سے یوں فائدہ اٹھا رہے ہو نا، تو یاد رکھنا پھر ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جنہوں نے اس انداز سے بہن بھائیوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا تو فرمایا انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ اس بات کی تاڑ میں رہتا ہے کہ چلو جب یوں پھنس گیا ہے بندہ، دیکھا ہے کہ مجبور ہو گیا ہے، تو پھر اونے پونے میں ان کی چیزیں خرید لی جاتی ہیں۔ تو جو ہمیشہ جنہوں نے یہ مشن بنایا ہوتا ہے کہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ اس دنیا کے اندر ہی اس کی عبرت کا نشان بن کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اسے مبتلا کر دیتا ہے نا کہ وہ نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، کسی صورت ایسا نہیں ہو کہ ہم مجبوری کی حالت میں بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ میرا اللہ چاہتا یہ ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ کی صورت میں کہ لوگوں بندے کو مجبور ہونے دینا یہی بندے کا حق نہیں ہے۔ بندے کو ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ جب بھی کبھی کوئی بہن بھائی، کوئی دوست احباب، کوئی قریبی اگر اس کے حالات اس طرف جا رہے ہیں تو بہن بھائیوں کو اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو جانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ آپ بھائیوں کی خدمت کے لیے ہی ہے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں جب ہم یوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں، اس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔
بلکہ یہاں تک سروے بتاتا ہے کہ اگر عالم اسلام کے اندر صرف زکوٰۃ کا نظام اچھا اور پراپر ہو جائے نا تو کوئی بندہ جو ہے وہ غریب نہ رہے، مجبور نہ رہے، بے بس نہ رہے۔ لیکن ظلم اس بات کا ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ ہمارے زکوٰۃ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے ادارے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ اس کا جو سی او ہے اور اس کا جو سربراہ ہے وہ اتنے بڑے بڑے گھپلے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں کے اندر کہ الحفیظ علمان جتنے وہ مقدس پیشے ہیں۔ اب یہ حج اور عمرہ کے اوپر لے جانے والے لوگ، آپ جانتے نہیں کہ یہ پیچھے کتنے بڑے بڑے سکینڈل جناب سامنے آئے کہ یہ ہو گیا حاجیوں کے ساتھ اور یہ ہوگا فلان۔ کون کرنے والا بندہ ہے؟ بھائیوں کو بھائی مجبور کرنے والے نہیں، بھائیوں پہ بھائی ظلم کرنے والے نہیں۔ اور اگر بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے تو میرا اللہ پوچھ رہا ہے یہ بات، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا کیا تم آدھے قرآن کو مانتے ہو اور آدھے کا انکار کرتے ہو؟ یہی بات ان یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھی جا رہی تھی کہ کیا تم اپنی آدھی کتاب مانتے ہو اور آدھی کتاب چھوڑ دیتے ہو؟ اور اگر تم آدھا مان رہے ہو آدھا چھوڑ رہے ہو تو فرمایا اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہونا سیکھیں۔ بھائیوں کی مجبوریوں سے فائدے اٹھانے والی بات یہ چھوڑ دیں، یہ بندے کو دنیا میں بھی ذلیل کرتی ہے اور آخرت کے اندر بھی یہ بات بندے کو رسوا کرے گی۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اور اگر ایسی حالت ہو گئی ہے فما جزاء، تو پھر تم خود ہی بتاؤ کیا بدلہ ہوگا اس بندے کا۔ من یفعل ذلک، جو بندہ یہ کام کرے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والا، منکم، تم میں سے، تم خود بتاؤ۔ یہ بات پوچھ کے پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا الا خزی، سوائے رسوائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوائے رسوائی کے فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کیا ہے؟ ہم نے دیکھے بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنی، بڑی پراپرٹی اکٹھی کر لی اس بندے نے، کچھ بھی نہیں تھا، زیرو سے شروع ہوا، بہت کچھ اکٹھا کر لیا، لیکن پتہ کیا چلا؟ اس کی آنکھیں بند ہونے کی ضرورت تھی۔ بچوں کے درمیان ایسی لڑائی شروع ہوئی کہ بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا، بھائی آپس میں لڑے پراپرٹی اور جائیداد کی خاطر، اور کچھ بھی باقی نہ بچا، وہ دنیا کا سب کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ تو گویا پیارے بھائیوں، دنیا کے پیچھے نہیں لڑیں بلکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں۔ تو فرمایا کیا ہو سکتا ہے سوائے رسوائی کے اس دنیا کی زندگی میں؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت کا دن آئے گا، فرمایا یردون، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا، اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت ترین عذاب کی طرف۔ ایسے لوگ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، بندے یہ کسی صورت بات اپنے ذہن سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں ہے، بِغَافِلٍ، غفلت برتنے والا، وہ غافل نہیں ہے، بندے کے کسی کام سے بھی غافل نہیں ہے، بندے کی کسی حالت سے بھی غافل نہیں ہے، وہ بندے کے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے اور بندے کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ عما تعملون، اس سے جو کچھ تم دنیا کی زندگی کے اندر کر رہے ہو۔ آپ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں بنا سکے، لیکن آپ نے ہمیشہ رشتہ داریوں کا حیا کیا ہے، آپ نے ہمیشہ بھائی چارہ بنایا ہے، اللہ کے بندوں کا خیال رکھا ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے بندے اس بات کا خیال رکھنا، بے شک تیری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پر تو نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان تمام کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں اسلام کے مغز کو، اسلام کے شعور کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگیاں بدلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔